میرا شوہر مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں اس کے دوستوں کو بھی خوش کروں۔ میں مان نہیں رہی تھی۔ ایک رات میرے شوہر نے اپنے 4 ہٹے کٹے دوستوں کو بلایا اور پھر 5 نے مل کر میرا نام پلوشا ہے، میری عمر اس وقت 35 سال ہے، میں کیا کام کرتی ہوں یہ آپ لوگوں کو اس کہانی کے آخر میں پتہ چلے گا، لیکن میں جو بھی کرتی ہوں میں سب کے لیے دعا یہی کروں گی کوئی بھی لڑکی یہاں تک نہ پہنچے۔ جس اذیت میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں تو بات شروع ہوتی ہے جب میں 16 سال کی تھی۔ میرا تعلق ایک پٹھان فیملی سے ہے۔ پٹھانوں میں عورتوں کی آزادی کے نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ مرد ہی کریں گے، عورتیں تو پاؤں کی جوتے ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے باپ لوگ بھی مجھ پر بہت سختی کیا کرتے تھے، ہر چیز پر پابندی ہوتی تھی، باہر نکلنے تک کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اسی دوران میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا جسے سننے کے بعد آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ میرا ایک کزن تھا جس کا نام گلزمان تھا، مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ میں نے اس کو بہت منع کیا کہ نہیں، کہ ہماری فیملی میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ مان نہیں رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہارے لیے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں اس سے بھی گریز نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ جب شادی والی بات سنی تو میں تو شرم کے مارے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے صاف صاف منع کر دیا تھا کہ خدا کے واسطے آج کے بعد یہ بات دوبارہ نہیں کرنی اور ایسے الفاظ اپنی زبان پر بھی نہیں لے کر آنے جس سے میری زندگی کو کوئی خطرہ ہو سکے۔ خیر وہ نہیں مان رہا تھا، وہ ایک ہی چیز پر اٹکا ہوا تھا کہ میں تم سے شادی ضرور کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کی طرف سے ایسا جنون دیکھنے کے بعد میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اگر کوئی میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو مجھے بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ میں اپنی زندگی کو خوشی خوشی گزار سکوں اور مجھے میری محبت بھی مل جائے۔ میں نے بھی اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ گھر والے کسی بھی صورت میں اس طرح کی شادی کے لیے نہیں ماننے والے تھے، تو ہم نے پھر گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہفتے کی رات 11 بجے وہ ہمارے گھر کی طرف آیا اور میں نے بھی اپنا سامان باندھا اور اس کے ساتھ بھاگ نکلے۔ صبح ہوتی ہی گھر والوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ 1 مہینہ دن رات بھاگنے کے بعد ہمیں گھر والوں نے پکڑ لی۔ گلزمان کو تو پکڑتے ہی انہوں نے گولی مار دی اور مجھے مار مار کر پاگل والا حال کر دیا اور پھر 5 لاکھ روپے کے عوض مجھے ایک پنجابی آدمی کو بھیج دیا۔ اب اس نے میرے ساتھ شادی کر لی اور مجھے اپنے گھر لے آیا۔ میری عمر اس وقت 20 سال ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے طرح طرح کی ڈیمانڈ کیا کرتا۔ جب میں کوئی آگے سے بات کرنے لگتی تو کہتا زبان نہیں چلانی، میں نے پیسے دے کر تمہیں خریدا ہے، اس لیے تمہارے پیچھے والے تمہارے لیے مر چکے ہیں اور تمہارے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ان لوگوں نے مجھ سے پیسے لیے، اس لیے تمہارے پیچھے اب کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اب جو بھی ہوگا وہ میں ہی کروں گا اور جو میرا دل میں آئے گا میں بھی کروں گا۔ مجھ سے وہ جو بھی کام کرواتا میں اس کی بات مان لیتی تھی کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ جو بھی کہتا، کچھ تو چیزیں اس طرح کی ہوتی جو کہ غیر شرعی تھیں، لیکن میں پھر بھی اس کی بات کو مانتی تھی۔ اب میرے شوہر نے ایسی ڈیمانڈ رکھ دی کہ میرے دوستوں کو بھی پش کیا کرو۔ میرے شوہر کے دوست بھی ہمارے گھر میں آتے تھے، ان لوگوں نے نشہ کیا ہوتا تھا اور شوہر مجھے کہتا کہ ان کو بھی خوش کرو۔ میں نہیں مانتی تھی۔ وہ مجھے محفل میں بلا لیتے اور سارے بیٹھ کر نشہ کرتے اور سامنے مجھے بٹھاتے اور میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے، جسے سننے کے بعد مجھے اپنی زندگی پر افسوس ہوتا کہ جو غلطی میں نے کی تھی مجھے اس کی اتنی بری سزا ملتی۔ لیکن جب میں بات نہیں مانتی تو میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ مجھے وہ پیسے لے کر آگے بھیج دے گا۔ اس نے مجھے کوٹھے والے کو بھیج دیا جہاں پر لوگ آتے تھے اور پیسوں کے عوض اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ وہاں مجھے صرف شوہر کے دوستوں کے ساتھ ہی معاملہ کرنا تھا، لیکن اب ہر کوئی یہاں پر آتا تھا اور ان آنکھوں سے میرے جسم کو نوچنے کی کوشش کرتے، لیکن مجبوری میری یہ کہ مجھے پیسوں کے لیے سب کرنا پڑتا۔ میرے شوہر نے مجھے 8 لاکھ روپے میں کوٹھے والی کو بھیج دیا تھا کیونکہ میں اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی کوئی آتا وہ صرف مجھے ہی چاہتا۔ آج مجھے یہاں پر 15 سال ہو چکے ہیں۔ میں روز اپنی موت کی دعا کرتی ہوں کہ مجھے موت آ جائے، لیکن میری یہ دعا بھی قبول نہیں ہو رہی اور مجھے یہاں سے بھاگنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ بہت بری طرح سے یہاں پر پھنس چکی ہوں۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔